السلام علیکم۔ ہم بات کر رہے ہیں ہیر رانجھا کا جو تعلق ہے ہندو کلچر اور ہندو مذہب کے ساتھ اس پہ، تو صرف رادھا اور کرشنا جو ہندو ایک کردار ہیں مذہبی، وہی بنیاد نہیں ہے ہیر رانجھا کے، بلکہ جب ہم تفصیل سے دیکھیں گے تو ہمیں اور بہت سارے رنگ نظر آئیں گے ہیر رانجھا میں۔ مثال کے طور پر ہیر رانجھا کہانی کو پہلی بار پنجابی زبان میں متعارف کروانے والا دامودر داس گلاٹی تھا۔ دامودر داس ہندو تھا، ان کے پہلے ہاتھ ہی جس بندے نے ہیر رانجھا کو پنجابی زبان میں متعارف کروایا وہ ہندو تھا۔ پھر ہندو ہی نہیں تھا، اس نے اس کے ساتھ ساتھ ہندو رنگ یا اس زمانے کا جو بھکتی رنگ تھا وہ بھی پوری طرح اس کے اندر اس نے دکھایا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو دامودر ہے اس کی جو ہیر ہے اس کا انداز، لکھنے کا انداز بھی مہابھارت والا ہے۔ جس انداز پہ مہابھارت لکھی گئی اسی انداز کے اوپر اس نے ہیر رانجھا کے قصے کو بھی منظوم کیا، لکھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہیر رانجھا قصے کے اندر جو انداز اپنایا گیا ہے اسی انداز کو بعد والے شعراء بالخصوص وارث شاہ صاحب نے بھی اسی کو ہی کاپی کیا ہے، اسی کا ہی اظہار کیا ہے۔ یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پنجابی زبان کے اندر جب ہیر رانجھے کا قصہ آتا ہے تو اس کے اندر ہندو ٹچ ابتدا سے ہی آ جاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے پرشین زبان، فارسی زبان میں بھی یہ قصہ موجود تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں دوسری چیز کہ جس طرح کے مین کردار ہے کرشنا کا، کہ کرشنا بانسری کی وجہ سے مشہور ہے، بلکہ اس کی بانسری اور بانسری کے جو اس کے سٹائل ہے بجانے کی، ونجری یا ونجلی ہے، وہ بڑا ایک مخصوص قسم کا ہتھیار ہے رانجھے کا، یا اس کا وہ فن ہے جس کی وجہ سے اس نے بہت سارے لوگوں کو اپنی طرف کھینچا۔ اگر ہم اس کی بنیادیں دیکھتے ہیں تو یہ بھی ہندو کلچر میں ہی لے کے جاتی ہیں کہ جو کرشنا ہے، کرشنا بھی بانسری بجاتا تھا، بلکہ کرشنا کی بانسری تو ہندو مت میں مشہور ہے اور اس کو بہت سارے لوگوں نے اپنے انداز میں پیش بھی کیا ہے۔ ونجری ایسا ایک میوزک آلہ ہے جس کو اسلام نے ناپسند کیا ہے، لیکن اس کو ہیر رانجھا کے قصے میں ایک لازمی حیثیت کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہم اور بھی ایک چیز نوٹس کرتے ہیں کہ ہیر رانجھا قصے کے اندر جو کہانی ہے کرشنا اور رادھا کی، اس کو تو پریزنٹ کیا ہی گیا ہے، بلکہ جب ہیر کی شادی یا نکاح ہونے لگتا ہے تو اس وقت اسلامی تعلیمات، قاضی اور جو اس زمانے کے مفتی ہیں، مذہبی روایات ہیں، ان کے اوپر بڑی شدت کے ساتھ تنقید کی گئی ہے۔ یہ بھی وہی والی نفرت ہے جو ہندو مت کی طرف سے اسلام کے اوپر وار کیا گیا ہے۔ تو یہ بھی اس چیز میں بڑی کھل کے وضاحت کے ساتھ ہیر رانجھا کے قصے میں آپ کو ملے گا کہ کس طرح انہوں نے اسلامی تعلیمات پر تنقید کی ہے۔ اسلام کے مطابق، اسلامی روایات کے مطابق کسی بھی نامحرم عورت کے ساتھ تعلق حرام ہے، اور بالخصوص جب یہ عشقیہ کہانی اس انداز میں چل رہی ہو کہ کوئی عورت پہلے ہی کسی کے نکاح میں ہے تو اس کے اوپر ڈورے ڈالنا، یہ سیم وہی کہانی ہے جو رادھا کرشنا کی ہے، اور رانجھا بھی ایک منکوحہ کے اوپر ہی اس طرح عاشق ہو جاتا ہے، اور اس طرح کی یہ غلاظت بڑی کہانی کہ کسی منکوحہ کے سلسلے میں اس کو اسلامی روایات کے خلاف بڑے ہی مطلب جادوئی انداز میں پریزنٹ کیا گیا ہے، اور اپنی طرف سے اس کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، حالانکہ یہ اسلامی روایات، اسلامی ادب تہذیب کے سخت خلاف ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، پھر ہم مزید کچھ چیزوں کو بھی نوٹس کرتے ہیں ہیر رانجھا میں۔ ابھی میں آپ کو سب سے اہم پوائنٹ بتاتا ہوں کہ جب رانجھا چلا جاتا ہے وہ جوگ لیتا ہے، مطلب کہ اس نے اسلامی روایات کو ترک کر کے ہندو روایات اپنائی، ہندو مکتبہ فکر، ہندو مسلک کو اپنایا، اور اس نے جوگ لیا۔ جوگ لے کے ہندو روایات، ہندو کلچر کو لے کے وہ دوبارہ آتا ہے، اور یہ پوری طرح آپ کو کلیئر ملتا ہے کہ وہ جس گرو کے پاس گیا اور مطلب یہ ٹیلا جوگیاں پہ گیا، یہ ساری چیزیں آپ کو کلیئر ملیں گی۔ اس کے باوجود لوگ یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ جو ہیر رانجھا قصہ ہے وہ بنیادی طور پر ہندو ٹچ ہے، ہندو مذہب کی طرف رغبت ہے، اور اسلام سے دوری کی طرف یہ لے کے جانے والی کہانی ہے۔ جو مین کردار ہے ہیر رانجھا کے حوالے سے مشہور وارث شاہ صاحب، اب ہم ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے کردار کے اندر، ان کی ہیر کے اندر
जो हिंदू टच मिलता है। अब हम थोड़ा सा उसको क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले तो वारिस शाह साहब ने जिस जगह पे ये हीर की किताब लिखी, मलका हांस, अगर आप उसको देखें, उसकी तारीख देखें, तो वो हिंदुओं की नामी परनामी जगह है, बल्कि वहाँ परनामी मंदिर है जो हिंदुओं को बड़ा मशहूर है। और उसी जगह को वारिस शाह साहब ने पसंद किया हीर लिखने के लिए। यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये है कि जो अक्सर जगहों पे तशरीह करने वालों ने बताया कि वारिस शाह साहब ख़ुद जिस औरत पे आशिक हुए वो भागबरी या भगवंती थी, जो कि हिंदू थी। ठीक है, तो वारिस शाह साहब ने जिस अंदाज़ को अपनाया वो अंदाज़ भी हिंदवाना था, जिसको दामोदर दास गुलाटी हिंदू ने अपनाया था और जिसकी बुनियाद महाभारत थी। ठीक है ना, तकरीबन उसी स्टाइल को ही कॉपी किया गया है जो कि हिंदू ने बेस रखी थी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो हीर वारिस शाह साहब की किताब है वो बुनियादी तौर पर हिंदू किरदारों को लेके आगे चलती है। इस्लाम से दूरी, मुआशरत से दूरी और जो हिंदू कल्चर है उसकी प्रमोशन, उसकी रग़बत और उसकी बढ़ोतरी की तरफ लेके जाती है। लिहाजा हमें इन मीठी ज़हरों को नोटिस करना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं।